بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، 12ویں جماعت کے 10ویں سبق قرطبہ کا قاضی کے ساتھ ایک بار پھر میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر۔ آج اس سبق پر یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا۔ مصنف کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ اگر آپ نے پہلا لیکچر نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کی سہولت کے لیے موجود ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے امتیاز علی تاج صاحب کا تعارف کروایا اور سبق کا تعارف کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 4 صفحات پڑھے اور ان کی وضاحت کی۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کی کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا اور اس سبق کا پس منظر بھی بتایا کہ در حقیقت ہوا کیا تھا۔ اور ابھی ہم صفحہ نمبر 4 جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 4، جس میں حلاوہ اور عبداللہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ حلاوہ زبیر کو قصوروار سمجھتی ہے، یعنی جس نے قتل کیا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنے رقیب کو قتل کیا ہے اور اس کے باپ قاضی نے اس کو سزائے موت سنائی ہے۔ عبداللہ اسے بے قصور سمجھتا ہے، حلاوہ اسے قصوروار سمجھتی ہے، جبکہ دونوں اسے بچانا چاہتے ہیں۔ اب ان کی بحث کے دوران جو قاضی ہے وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہے اور سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ زبیر کی پھانسی کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے۔ تو جب وہ قاضی نیچے آتا ہے تو وہاں ہم نے اپنا لیکچر جو تھا اس کو ختم کیا تھا۔ آج وہیں سے اس کو جاری کرتے ہیں، وہیں سے اس کو آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 5 پر قاضی جو ہے وہ بھاری آواز میں پوچھتا ہے، موت کا ڈھنڈورا کیوں نہیں پٹ رہا؟ ڈھنڈورا پیٹنا مطلب اعلان کرنا، کسی چیز کا اعلان کرنا یا منادی کروانا۔ تو وہ پوچھتا ہے موت کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا؟ حلاوہ کے منہ سے سسکی نکل جاتی ہے۔ اب عبداللہ چپ ہے۔ قاضی پھر کہتا ہے، میں نے کیا کہا؟ جواب دو۔ عبداللہ، حضور ڈنڈورا پیٹنے والا نہیں، یعنی اعلان کرنے والا نہیں۔ قاضی، کہاں گئے؟ حضور مجھے علم نہیں، یہاں نہیں۔ وہ کہاں ہے؟ وہ شخص جسے مجرم کو پھانسی دینا ہے۔ تو قاضی جلاد کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس نے مجرم کو پھانسی پر لٹکانا ہے۔ تو عبداللہ کہتا ہے، حضور کہیں گیا ہوا ہے۔ قاضی، کہیں؟ تو نے کیا کہا؟ کہیں؟ عبداللہ، حضور۔ قاضی، مانی کیا کہیں؟ عبداللہ کہتا ہے، چلا گیا تھا اندھیرے منہ ہی، یعنی بہت صبح سویرے، ابھی اندھیرا تھا، صبح بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ چلا گیا تھا۔ کہہ کر نہیں گیا کہاں جا رہا ہے؟ یہاں نہیں ہے۔ قاضی، ادھر باہر کون ہے؟ اور کون ہے؟ عبداللہ، حضور ایسا کوئی بھی نہیں جو آپ کے فتوے کی تعمیل کر سکے، ویسے میرے سوا قرطبہ کے سارے مرد گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ عبداللہ اور عدالت کے باقی جو اہلکار ہیں یا اہل شہر ہیں وہ زبیر کو بچانا چاہتے ہیں، اس کو قصوروار نہیں سمجھتے۔ تو انہوں نے تمام ایسے لوگوں کو کہیں بھیج دیا ہے، جلاد کو بھی بھیج دیا ہے جس نے اس کو پھانسی پر لٹکانا تھا، اور باقی بھی جو ہیں وہ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ اس کو بچایا جا سکے۔ تو وہ پر امید ہے کہ قاضی جو ہے کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو قاضی جو ہے وہ کہتا ہے جلدی سے، جیسے یقین نہیں آتا، قرطبہ کے سارے مرد تیرے سوا، یہ مانی کہ تعمیل کے لیے تو آمادہ ہے، یعنی تیرے علاوہ سارے باہر کھڑے ہیں اور تو یہاں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو تیار ہے، آمادہ ہے۔ نہیں حضور، میں تعمیل نہیں کر سکتا، نہ کوئی اور شخص جسے میں جانتا ہوں کر سکتا ہے۔ اگر حضور کو اس فتوے کی تعمیل کرانی ہے تو ابلیس ہی اس کی تعمیل کر سکتا ہے، یا آپ خود۔ تو وہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ڈنڈورا پیٹنے والا کہاں گیا ہے، اور قاضی صاحب اس غیر متوقع جو غیر حاضری ہے اس پر حیران ہوتے ہیں۔ اور پھر عبداللہ جو ہے اس کا انداز بھی بڑا واقعانہ ہے، اور وہ آخر پہ کہتا ہے، قاضی صاحب کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ یا تو آپ خود کریں
یا پھر ابلیس آ کر کر سکتا ہے، اور اس پورے شہر میں آپ کے حکم کی، آپ کے فتوے پر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ قاضی: کیا کیا کہا تو نے؟ عبداللہ مرعوب ہو جاتا ہے، یعنی روب میں آ جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا حضور، میں صرف اپنے متعلق کہہ رہا تھا۔ رب العالمین میرا مددگار ہو، میں جو بات حق سمجھتا ہوں کہہ رہا ہوں۔ خاموشی، نہ کوئی حرکت کرتا نہ بولتا۔ باہر کے ہجوم میں سے ہلکے ہلکے بولنے کی مدھم آواز آ رہی ہے۔ قاضی کہتا ہے: ناظر عدالت کے آدمی کہاں ہیں؟ تو وہ عدالت کے جو افسر ہیں، جو آدمی ہیں، ان کے بارے میں استفسار کرتا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے: نچلی منزل میں حضور۔ قاضی: انہیں یہاں بلا لاؤ۔ عبداللہ جاتا ہے۔ قاضی اضطرار میں 2 قدم چل کر رک جاتا ہے۔ حلاوہ سہمی ہوئی کھڑی ہے، بے حد ہمت سے کام لے کر بولتی ہے۔ تو اضطرار مطلب بے چینی میں 2 قدم آگے بڑھتا ہے۔ تو حلاوہ جو ہے وہ آخری کوشش کے طور پر قاضی سے رحم کی اپیل ان لفظوں میں کرتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ حلاوہ کہتی ہے: میں حضور سے پوچھ سکتی ہوں؟ تو قاضی پوچھتا ہے: کیا ہے عورت؟ تو حلاوہ کہتی ہے: میری بوڑھی زبان سے اللہ تعالیٰ کا عفو اور رحم کئی بار بولا، لیکن ہر بار اس نے سننے والے کانوں کو بہرا پایا، یعنی سنی انسنی کر دینا۔ وہ بات کر رہی ہے قاضی کی۔ پر اب کی بار میری التجا سن لیجئے، یا مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیجئے۔ میرے حضور، یہ وہ بد نصیب بول رہی ہے جس نے مجرم کی ماں کے اٹھ جانے کے بعد اپنی اولاد کی طرح اسے کلیجے سے لگایا۔ میرے حضور، خود آپ نے اسے مجھے دے ڈالا تھا۔ میں تھی جس نے اسے زندگی دی اور توانائی بخشی کہ وہ بڑھ کر مرد بن جائے۔ میرے حضور، کیا آپ ہی مجھ سے وہ زندگی چھین لیں گے؟ اسے جسے تب میں نے زندگی بخشی تھی، اب وہ جوان ہے، آپ کا گوشت اور خون ہے، اسے زندہ نہیں رہنا تھا تو یہ سب میں نے کیا کیوں تھا؟ فریاد سننے والا باپ ہے تو پروردگار، اولاد کے لیے التجا میں کیوں کر رہی ہوں؟ وہ آپ کا ہے، میرا نہیں۔ اسے آپ نے پیدا کیا، میں نے نہیں۔ ایک اور عورت اسے جننے میں اس جہاں سے گزر گئی تھی۔ جننے میں یعنی پیدا کرنے میں۔ تو وہ رحم کی اپیل کے طور پر کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، میرا نہیں۔ وہ آپ کا خون ہے، آپ کا گوشت ہے، میرا نہیں۔ میں نے تو فقط اسے دودھ پلایا ہے، میں نے تو فقط اس کی پرورش کی ہے۔ ایک اور عورت اسے پیدائش کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور آپ ہی تھے جس نے اس بچے کو میری گود میں ڈالا، اور میں نے اسے ماں کی طرح اس کی پرورش کی۔ اور میں کیوں اس بات کی درخواست کر رہی ہوں جبکہ باپ آپ ہیں، اور اس کی زندگی کے لیے میں اپیلیں کر رہی ہوں؟ تو قاضی کہتا ہے: بس اور کچھ نہیں، تجھے جو کچھ کہنا تھا تو کہہ چکی، میں بہرا نہیں ہوں۔ حلاوہ پھر بولنا چاہتی ہے: یہاں سے چلی جا عورت، مجھے اکیلا چھوڑ دے، چلی جا۔ حلاوہ کہتی ہے: بہت اچھا حضور، بہت اچھا۔ سسکیاں روکتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ عبداللہ داخل ہوتا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے: حضور، ناظر عدالت کے آدمی آ گئے۔ قاضی: کیا؟ ہاں، آ گئے، یہاں بلا لاؤ۔ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ناظر عدالت کے 4 آدمی داخل ہوتے ہیں۔ پھر پل بھر خاموشی۔ تم لوگ سلطان کے نمک خوار ہو اور اطاعت سلطان کا حلف اٹھا چکے ہو۔ یہی صورت میری ہے۔ آج ایک شخص کو سولی دی جانی تھی، سولی دینے والا موجود نہیں۔ تم میں سے کون سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی جگہ تم میں سے کون لے سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملتا، یعنی وہ جب ان سے پوچھتا ہے تو وہ بالکل کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ وہ بھی زبیر کی حمایت میں اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ پھر قاضی کہتا ہے: کوئی شخص آمادہ نہ ہوا تو مجھے خود کسی ایک کو حکم دینا پڑے گا۔ کوئی نہیں۔ دیکھو، فرض ہم سب کو پکار رہا ہے، قانون کی اطاعت لازمی ہے۔ میں سمجھا تم میں سے کوئی حامی نہ بھرے گا۔ بہت اچھا، قرآن اندازی سے کام لیا جائے گا۔ قرآن اندازی سے کام لینا، پرچیوں کے ذریعے کسی کا انتخاب کرنا۔ تو ایک افسر بولتا ہے: نہیں حضور والا، معاف کیجئے گا، ان میں سے کوئی بھی قرآن اندازی نہیں چاہتا، ایک بھی نہیں، میں سب کی طرف سے بول رہا ہوں۔
काजी, मैं तुम सबको हुक्म देता हूं। अफसर, हुजूर वाला, हुजूर, अल्लाह ताला मुझे तौफीक बख्शे कि आपके फर्जंद को सूली पर चढ़ाने से पहले मैं खुद सूली पर चढ़ जाऊं। काजी, तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिए कि मुजरिम मेरा फर्जंद है। ये समझना है कि एक शख्स ने खून किया है और उसकी सजा में उसे सूली मिलनी लाजमी है। अफसर कहता है, हुजूर, जिस शख्स ने उसे मुजरिम करार दिया और उसके कत्ल का फतवा लिखा, ये काम वो खुद कर सकता है तो करे, हम जुबैर को कसूरवार नहीं समझते। काजी कुर्सी हटाकर उठता है और आहिस्ता आहिस्ता दरीचे के करीब जाता है और उसके पट खोल देता है, यानी खिड़की। पट खोल देना, उसके तख्ते, दोनों जानिब के तख्ते खोल देता है। पट खोलने पर हजूम की आवाजों की बिन बिनाहट सुनाई देती है, जो काजी का चेहरा देखते ही बंद हो जाती है। काजी कहता है बुलंद आवाज से, लोगो, एक मुजरिम मुंतजिर है कि उसे सूली दी जाए और सूली देने वाला कोई नहीं। तुम में से कोई है जो ये खिदमत सरंजाम दे सके? खामोशी। फिर इस्तेहजा की ऐसी जेरे लब आवाजें जिनसे जाहिर है कि हजूम के लोग कानून की शिकस्त से मसरूर हैं। इस्तेहजा का मतलब हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना किसी का। जेरे लब बहुत आहिस्ता, आहिस्तगी से। मसरूर हैं, खुश हैं। तो जब लोग देखते हैं कि काजी को कोई मिल नहीं रहा और हम में से भी कोई तैयार नहीं है, तो वो समझते हैं कि कानून को शिकस्त हो रही है। तो वो हल्की हल्की ऐसी आवाजें उनके आहिस्तगी के साथ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कि काजी काजी का या कानून का कोई मजाक उड़ा रहा है, जैसे कि उनकी हंसी उड़ा रहा है, और लोग खुश हैं कि कानून जो है वो शिकस्त खा रहा है। अब्दुल्ला कहता है, कोई नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। काजी खिड़की बंद कर देता है और जरा देर चुप रहता है, फिर बेख्तियारी की कैफियत में उसकी आह निकल जाती है। नाजिर, जाओ, कैदी को बाहर ले आओ, कुंजियां ये हैं। तो नाजिर, जैसे मैंने कहा, अफसर जिसके मातहत बेशुमार अहलकार होते हैं। कुंजियां चाबियों को कहते हैं। तो बिलाखिर काजी नाजिर को हुक्म देता है कि ये लो चाबियां, यानी जहां उसे कैद किया गया है, और उसे बाहर लेकर आओ। कुंजियां निकालकर मेज पर फेंक देता है। अफसर कुंजियां उठाकर, बाहर कहां हुजूर? काजी, सूली के चबूतरे पर। और कहां? जल्द, वक्त जाया ना करो। चबूतरा जी असल में जमीन से जो ऊंची जगह होती है उसको चबूतरा कहते हैं। तो पुराने जमाने में चौराहों में चबूतरे बनाए जाते थे, और एक जगह ऐसी भी होती थी जहां मुजरिम को फांसी पर लटकाया जाता, वो सूली भी चबूतरे पर होती थी, बुलंदी पर उसको लगाया जाता था, और ताकि लोग देखें और लोगों को इबरत हासिल हो। तो सिपाही जाते हैं आहिस्ता से। अब्दुल्ला, काजी बात कर रहा है जी आहिस्तगी के साथ, तो कहता है, अब्दुल्ला, दुआ करो कि अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे और उसकी रूह को अपने जवारे रहमत में जगा दे। तो वो अब्दुल्ला से दुआ करने की बात करता है। अब्दुल्ला हैबत ज़दा होकर मुंह ही मुंह में, रब्बुल आलमीन, रब्बिल अजीम, उसे सूली देने को मिल गया, उसे सूली देने को कोई मिल गया। तो उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई शख्स ऐसा है जो उसे मिल गया है, जो जुबैर को सूली चढ़ाएगा। अब्दुल्ला बाहर जाता है। अफसर सलाहों वाला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। बाकी साथी बाहर ठहरे रहते हैं। गली अंधेरी है सलाहों वाले दरवाजे के अंदर, और ज्यादा अंधेरा है। इस अंधेरे में सिर्फ इतना मालूम हो पाता है कि कैदी बाहर आया। अफसर उसके पीछे गली में आता है। काजी उस तरफ पीठ किए साथ खड़ा है। कैदी सर फेर कर उसे देखता है। नाजिर अदालत के आदमी उसके आगे और पीछे खड़े हो जाते हैं और गली के रास्ते बाहर ले जाते हैं। रफ्ता रफ्ता उसके कदमों की आवाज गायब हो जाती है। काजी अब तक बुत बना खड़ा है। कौसर रखलत बजना शुरू हो। कौसर रखलत जी कूच का नक्कारा इसका एक मतलब है, या फिर रवानगी की आवाज, रवानगी की घंटी भी कहते हैं, या वो आवाज जो रवाना होते हुए
اعلان کے طور پر بجائی جاتی ہے یا آواز پیدا کی جاتی ہے، اس کو کوثر رحلت کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ در حقیقت اس دور میں جب پھانسی کسی کو دی جاتی تھی تو پھانسی پر جب کسی کو لایا جاتا تھا تو بھی یہ آواز پیدا کی جاتی تھی، اور اس کو روانگی کی آواز یا کوثر رحلت کہتے تھے۔ تو وہ ایک ڈف کی طرح جو ایک ساز ہوتا تھا جس کو بجایا جاتا تھا، آواز پیدا کی جاتی تھی، اور اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب روانگی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو کوثر رحلت بجنا شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب پھانسی دی جانی ہے، اور قیدی جو ہے، مجرم جو ہے، وہ سولی کی جانب اس کو لایا جا رہا ہے، یہ اس بات کا اعلان بھی ہے۔ اس کی آواز سن کر قاضی میں حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ مڑتا ہے اور آہستہ آہستہ باہر چلا جاتا ہے۔ باہر قیدی کو دیکھ کر ہجوم سے تأسف کی آوازیں یعنی افسوس کی آوازیں آتی ہیں۔ قاضی کے نمودار ہونے پر خوف و دہشت کی چیخیں سی سنائی دیتی ہیں، لوگ خوف سے کانپ جاتے ہیں، جب وہ سامنے آتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اب قاضی آ گیا، اب یقیناً یہ کچھ کرے گا، یہ یقیناً زبیر کو پھانسی کی رسی ہے یا سولی ہے اس کی طرف لا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرور کچھ کرے گا۔ پھر سناٹا چھا جاتا ہے، کوثر رحلت بجتا رہتا ہے۔ ادھر ایوان میں حلاوہ گھبرائی ہوئی آتی ہے اور دریچے میں سے باہر جھانکتی ہے۔ حلاوہ کہتی ہے، لے گئے۔ کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگتی ہے، باہر کے ہجوم کا شورغل سنائی دیتا ہے۔ پھر حلاوہ جو ہے کہتی ہے، وہ آیا، وہ اسے لے آئے، میرا بچہ، میری آنکھ کا تارا، ارے دیکھو تو کیسے تن کر چل رہا ہے، اس کا باہر نکلا ہوا سینہ دیکھو، سانس کس بے خوفی سے آ جا رہا ہے، شاباش میرے لاڈلے، شاباش، سر اٹھائے رکھ، تم پر ہم سب کو ناز ہے، تجھ پر میرے دلارے، تجھ پر جسے مر جانا ہے، دیکھ لو، اسے دیکھ لو، جس کے بدن میں گرم خون لہریں مارتا تھا، پر جس کے دل میں قاتل کے لہو کی ایک بوند بھی نہیں، ہائے پر قاتل موجود ہے، آستین چڑھائے کھڑا ہے، الہی آج کا آفتاب یہ کیا دیکھ رہا ہے، آج کی روشنی میں یہ کیا ہو رہا ہے، رب العالمین تو خود اپنی آنکھیں بند کر لے، مت دیکھ، بیٹے کو باپ کے ہاتھ سولی دینے کو ہیں، تیری دنیا میں کبھی یوں بھی ہوا تھا، ارے دیکھو تو میرا بچہ ہاتھ چوم رہا ہے، میرا بچہ ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے اس شخص کے جو اسے سولی پر چڑھانے کو ہے، جلدی، ارے جلدی میرے رب، اس کی روح کو جپٹ اپنے دامن رحمت میں لے لینا، اسے تڑپانا مت، اسے جلدی لے لے، ہاں میرے بچے اپنا دم دے، اس کے لیے اور نہ تڑپ، مر جا میری جان، مر جا۔ تو حلاوہ سمجھ چکی ہے کہ قاضی خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور وہ اس بات کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے اور اس بات پر فخر کر رہی ہے کہ زبیر بہت بے خوفی کے ساتھ باہر آ رہا ہے اور سولی کی جانب جا رہا ہے، اور وہ اس بات پر فخر کرتی ہے، اور پھر یہ بھی دعا کرتی ہے کہ اے رب اس کو زیادہ تکلیف نہ دینا، اس کی جان نکلتے ہوئے اس کے لیے آسانی کرنا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، کوثر رحلت تھم جاتا ہے، ہجوم میں سے گریہ و بکا کا ایک دلدوز شور اٹھتا ہے اور بتدریج گھٹ جاتا ہے۔ گریہ و بکا، رونے پیٹنے کا، ماتم کرنے کا، دلدوز دل کو چیر دینے والا شور، بتدریج درجہ بدرجہ گھٹ جاتا ہے، مطلب یہ کہ پہلے کوثر رحلت تھم جاتی، وہ آواز ختم ہو جاتی ہے اور ہجوم میں سے رونے پیٹنے کی آوازیں آتی ہیں جو کہ دل کو چیر دینے والی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ وہ آواز کم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، کوثر رحلت تھم جانے کا مطلب ہے کہ زبیر کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ تو یہ کوثر رحلت تب تک بجتا رہتا تھا جب تک پھانسی نہیں دی جاتی تھی، اور جب پھانسی مکمل ہو جاتی، کسی مجرم کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا، تو پھر کوثر رحلت جو ہے وہ تھم جاتا۔ تو یہاں جب اس کے تھمنے کی بات آ رہی ہے
تو یہ اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہے، اور قاضی نے، اس کے باپ نے، یعنی زبیر کے اپنے باپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پھانسی پر لٹکایا ہے۔ حلاوہ گھٹنوں کے بل گر پڑتی، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پھانسی مکمل ہو گئی ہے۔ چہرہ اونچا اور آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں دعائیں مانگ رہی ہے، شدت غم سے وہ گری ہے۔ تو عبداللہ آتا ہے اور اسے دیکھتا ہے اور یوں بولتا ہے گویا اس سے غرض نہیں کہ سنے گی بھی یا نہیں۔ عبداللہ کہتا ہے اب بھی دعا مانگ سکتی ہے رب العالمین، اگر میں دعا مانگ سکتا اور میری دعا قبول ہو سکتی تو ایک موت اور ہوتی۔ اس کے آخری الفاظ حلاوہ سن پاتی ہے، دعا بند کر کے آنکھیں کھولتی ہے اور اس کی طرف مڑتی ہے۔ اس وقت گلی میں قاضی کے بھاری اور آہستہ قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حلاوہ کھڑی ہو جاتی ہے اور بے حس و حرکت مگر متوقع انداز میں کھڑی رہتی ہے۔ عبداللہ کو بھی قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، مڑ کر دیکھتا ہے اور ایک طرف ہٹ جاتا ہے۔ تو عبداللہ کی آرزو ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ایک موت اور ہوتی۔ یقیناً اس کو قاضی پر غصہ ہے اور وہ اپنے مالک قاضی یحییٰ بن منصور کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا، وہ بے بس ہے، وہ لاچار ہے، وہ ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ تو قاضی جو ہے وہ آتا ہے، عبداللہ کہتا ہے وہ آ رہا ہے، عورت دیکھ قاتل آ رہا ہے، اور اس کی روح پر کالی رات چھائی ہوئی ہے۔ قاضی داخل ہوتا ہے، لڑکھڑا رہا ہے مگر انتہائی قوت ارادی سے کام لے کر سنبھلنا چاہتا ہے۔ تو وہ لڑکھڑا رہا ہے جی، وہ سیدھا چل نہیں پا رہا، وہ کبھی ڈگمگا کر اور کبھی لڑکھڑا کر آگے بڑھ رہا ہے، یعنی انتہائی قوت ارادی سے کام لیتا ہے، سنبھلتا ہے۔ گلی میں سلاخوں والے دروازے کو دیکھ کر رک جاتا ہے۔ یہ وہی دروازہ ہے، سلاخوں والا دروازہ، جہاں اس کا بیٹا قید تھا۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا ہے، کھوئی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہے اور پھر ذوف کو سنبھالتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ ذوف یعنی کمزوری یا بڑھاپا۔ ایوان میں آتا ہے، مڑتا ہے اور سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہے، اوپر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے۔ اندر سے زنجیر کھلنے اور تالے میں کنجی گھومنے کی آواز آتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس نے اندر سے دروازے کو مقفل کر لیا ہے، یعنی تالے کو لگا لیا ہے، اس میں چابی گھوم گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے تالا اس نے دروازے کو تالا لگا دیا ہے۔ ذرا سی دیر میں اوپر کی منزل کی کھڑکی میں سے اس کا ہاتھ نکلتا ہے اور کھڑکی کو بند کر کے اندر سے مقفل کر لیتا ہے۔ تو وہ کھڑکی کو بھی اندر سے بند کر لیتا ہے اور دروازے کو بھی اندر سے بند کر لیتا ہے۔ اور حلاوہ کہتی ہے اس نے دروازہ بند کر لیا، اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا، یہ دروازہ اب کبھی نہ کھلے گا، ہم اب اسے کبھی نہ دیکھ سکیں گے، کبھی زندہ نہ دیکھ سکیں گے۔ تو حلاوہ کے یہ الفاظ جو ہیں یہ ذو معنی ہیں جی۔ تو عزیز طلبہ، ڈرامے کا یا افسانے کا یہ حسن ہے کہ اس کو اس نہج پر، اس ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ناظرین یا قارئین، پڑھنے والے یا دیکھنے والے یا سننے والے اس کو سن کر، دیکھ کر یا پڑھ کر خود نتیجہ اخذ کریں کہ آگے کیا ہوا یا آگے کیا ہو سکتا ہے یا آگے کیا ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی اپنی منشا، اپنی اپنی خواہش اور اپنے اپنے اندازے کے مطابق اس کا نتیجہ اخذ کرے۔ حلاوہ کے یہ الفاظ کہ وہ کبھی زندہ نہ دیکھ سکیں گے، اس سے ایک بات تو یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ قاضی یحییٰ بن منصور شاید اندر جا کر خودکشی کر لیتا ہے اور اپنے بیٹے کے غم کو، جو کہ ناقابل برداشت ہے، وہ اس کو سہ نہیں پاتا اور خودکشی کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا سے لا تعلق ہو کر اندر اپنے آپ کو مکفل کر لیتا ہے تاکہ کوئی اس کو نہ ملے، کوئی اس سے بات نہ کرے، کوئی اس سے رابطہ نہ کرے، عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن وہ اپنے آپ کو دنیا سے لا تعلق کر لیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سے کیا چیزیں، کون سی باتیں جو ہیں، کیا سبق ہم نے سیکھا کہ قاضی یحییٰ بن منصور اپنے بیٹے کو مجرم سمجھتا ہے، قانون کے تقاضوں کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق وہ اسے سزا سناتا ہے اور اس کو پھانسی پر بھی لٹکانا چاہتا ہے۔ چونکہ
اسلام میں یہ چیزیں جو بہت اہم ہیں، انصاف جو ہے اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کفر پر نظام یا حکومت قائم ہو کفر کے نظام پر حکومت قائم ہو سکتی ہے، لیکن ناانصافی پر حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ ظلم جہاں بھی ہوگا، جہاں بھی بڑھے گا، وہ حکومت مٹ جائے گی، وہ لوگ مٹ جائیں گے جو ظالم ہیں۔ تو انصاف جو ہے اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو سزا سنائی تھی، اور پھر اپنے ہاتھوں سے ان کو درے بھی مارے تھے، کوڑے مارے تھے، اور ان کو پوری سزا، ان کے درے مارنے کے دوران جو ہے ان کا بیٹا جو تھا وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر کوچ کر گیا تھا، اور بقیہ جو درے ہیں یا کوڑے ہیں اس کی لاش پر مارے گئے تھے۔ تو یہ ہے وہ اسلام جس کو کہ آج ہر جگہ لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے وہ قوانین جو اسلامی قوانین ہیں، اور یہ ہے وہ انصاف جس کی آج ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو زبیر کو بچانا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا جرم اشتعال میں تھا اور قابل معافی تھا، اس کو معافی ملنی چاہیے تھی۔ تو دو رائے ہیں، لیکن قصہ مختصر کہ کہا جاتا ہے کہ بیٹے کا دکھ یا اولاد کا دکھ دنیا کے سب سے بڑا دکھ ہے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے جنازے کو کاندھا دے۔ یہ فقط وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں، یا جن کو اولاد کا کوئی دکھ ہے۔ بیٹے کا مرنا ایک بوڑھے باپ کے لیے بہت بڑا کرب ہے، بہت بڑا دکھ ہے۔ تو قاضی اپنے ہاتھوں سے انصاف کے تقاضے بھی پورا کرتا ہے، اور بیٹے کے بغیر جی بھی نہیں سکتا، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو یا تو دنیا سے لا تعلق ہو کر اپنے آپ کو اندر بند کر لیتا ہے، یا پھر خود بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہوا۔ امید ہے کہ میں نے اس کی وضاحت سے انصاف کیا ہوگا۔ یہ سبق زیادہ تر خلاصے کے لیے اہم ہے، لیکن کچھ پیراگراف ایسے ہیں جو کہ تشریح کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ تو وہ نکات جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں، پیش کیے ہیں، وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی مدد سے خود خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے، اس سبق میں ہم سب کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، سبق ہے، اور بہت اہم باتیں ہیں جن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ